بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 2 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اپنی مدد آپ۔ یعنی اس سبق میں آپ یہ سیکھیں گے کہ وہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ کسی دوسرے کے بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ایک مرغی نے گیہوں کے کھیت میں انڈے دیے، فصل خوب گھنی تھی اور مرغی بہت اطمینان سے 21 دن تک انڈے سیتی رہی۔ پورے 21 دن کے بعد انڈوں میں سے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چوزے نکل آئے۔ مرغی اپنے نرم نرم چوزوں کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ چوزے بھی اپنی ماں کے ارد گرد چوں چوں کرتے رہتے اور اس کے پروں میں چھپنے کی کوشش کرتے۔ ایک روز جب مرغی دانے دنکے کی تلاش میں جانے لگی تو اس نے اپنے چوزوں سے کہا، ننھے چوزوں، اگر کھیت کا مالک یا اس کے گھر والے آئیں تو ان کی بات غور سے سن کر مجھے بتانا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے سے بولا، میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں پک کر تیار ہے۔ کل صبح صبح اپنے دوستوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ کھیت کاٹنے آ جائیں۔ جب مرغی واپس آئی تو چوزے پر پھیلا کر چوں چوں کرتے تیزی سے اس کے ارد گرد پھرنے لگے اور جو سنا تھا وہ کہہ سنایا اور بولے، اماں ہمیں جلدی یہاں سے لے چلو۔ مرغی نے کہا، پیارے چوزوں، فکر مت کرو، جس شخص کو اپنا کام کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا چاہیے اس کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے یہ کھیت کل نہیں کٹے گا۔ دوسرے دن مرغی پھر چلی گئی اور چلتے ہوئے چوزوں سے کہتی گئی، اچھے بچوں، کھیت کے مالک کی باتیں غور سے سن کر مجھے بتانا۔ کچھ دیر کے بعد کھیت کا مالک آیا اور بہت دیر تک بیٹے کے دوستوں کا راستہ دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اپنے بیٹے سے بولا، تمہارے دوستوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے کہ کل اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا جائے تاکہ فصل کاٹی جا سکے۔ یہ بات سن کر چوزے سہم گئے اور جیسے ہی مرغی واپس آئی تو چوں چوں کرتے اچھلنے لگے اور ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر مرغی بولی، تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ رات ہوئی تو چوزے اپنی ماں کے گرم گرم پروں میں گھس کر سو گئے۔ اگلے دن جب مرغی چوزوں کو چھوڑ کر جانے لگی تو چوزے خود ہی بولے، اماں ہم کھیت کے مالک کی باتیں غور سے سنیں؟ ہاں، بہت غور سے، اور پھر مجھے بتانا۔ کچھ دیر بعد کھیت کا مالک وہاں پہنچ گیا اور بہت دیر تک اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتا رہا، لیکن ان کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، لگتا ہے کوئی آنے والا نہیں۔ تم ایسے کرو کہ 2 درانتیاں تیز کروا کے تیار کر رکھو، کل ہم اپنا کھیت خود ہی کاٹیں گے۔ یہ سن کر چوزے بہت ڈرے اور جیسے ہی ان کی ماں آئی تو پر پھیلا کر چوں چوں کرنے لگے اور سارا ماجرا ماں کو کہہ سنایا۔ یہ باتیں سن کر مرغی بولی، ہاں بچوں، اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اب کل ضرور کٹ جائے گا۔ جو آدمی اپنا کام آپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کام ضرور انجام پاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت اپنے چوزوں کو وہاں سے لے کر دوسری جگہ چلی گئی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھیت کاٹنے لگا۔ انہیں کام کرتا دیکھ کر ان کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ شام تک سب نے مل کر سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ مرغی تو پہلے ہی اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ اب آپ نے بچوں اپنی کاپی کا پیج تیار کرنا ہے۔ ٹائٹل پیج میں سرگرمیاں، املا کے الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی، مشقی سوالات، الفاظ جملے۔ سرگرمی نمبر 1 میں پڑھائی آپ نے ابھی کر لی ہے، گھر میں خود بھی آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ املا کے الفاظ دیکھیں، فصل، اطمینان، دانہ دنکا، انتظار، دوستوں، ارد گرد۔ الفاظ معنی، اطمینان، تسلی، ارد گرد، آس پاس، دانہ دنکا، اناج، راستہ دیکھنا، انتظار کرنا، ماجرا، قصہ، سہم جانا، ڈر جانا، انجام پانا، مکمل ہونا۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ پھر الفاظ جملے دیکھیں، اطمینان،
بچے کو دیکھ کر ماں کو اطمینان حاصل ہوا۔ پیارے، مرغی کے بچے بہت پیارے تھے۔ نرم نرم علی نرم نرم بستر پر سو رہا ہے۔ گرم گرم احمد نے گرم گرم چائے پی۔ صبح صبح اٹھنا اچھی عادت ہے۔ سہم، بچہ اندھیرے میں سہم گیا۔ دور دور، مرغی کو دور دور چوزے نظر نہ آئے۔ ماجرا، علی نے احمد کو ماجرا سنایا۔ اس کے بعد آپ اپنی بک کا پیج نمبر 26 نکالیں۔ پیج نمبر 26 پہ آپ دیکھیں مشق میں آپ نے جملے بنائے، جملے آپ نے بنا لیے ہیں۔ اب سوال ہیں، سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ کو چھوٹے چھوٹے چوزے کیسے لگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے چوزے پیارے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کھیت کے مالک نے پہلی اور دوسری بار کس کو مدد کے لیے بلایا؟ اس کا آنسر ہے کھیت کے مالک نے دوستوں اور رشتہ داروں کو مدد کے لیے بلایا، یعنی پہلی دفعہ اس نے دوستوں کو بلایا، کوئی بھی نہ آیا، پھر اس نے رشتہ داروں کو بلایا اور رشتہ دار بھی نہیں آئے۔ سوال نمبر 3، کھیت کے مالک کی باتیں سن کر چوزے کیوں ڈر گئے؟ کھیت کے مالک کی باتیں سن کر چوزے اس لیے ڈر گئے کہ کھیت کٹ جائے گا۔ سوال نمبر 4، آخری بار مرغی کو کیسے یقین ہو گیا کہ اب کھیت کٹ جائے گا؟ درانتیاں تیز کرتے ہوئے دیکھ کر مرغی کو یقین ہو گیا کہ اب کھیت کٹ جائے گا۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، کسی اور کے بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ بک ورک آپ دیکھیں، یہ کام آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ پیج نمبر 24 ہے، الف۔ اس کہانی میں بہت سے الفاظ دوبارہ اکٹھے لکھے گئے ہیں، جیسے چوں چوں۔ آپ سبق میں سے ایسے اور الفاظ چن کر دی گئی جگہ پر تحریر کریں۔ دیکھ دیکھ، نرم نرم، گرم گرم، صبح صبح، چھوٹے چھوٹے، پیارے پیارے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے کالم ملائیے۔ بلی بلونگڑا، کتا پلا، مرغی چوزا، گائے بچڑا، گھوڑا بچھیرا، ہرن کا دیکھیں بچوں ہرنوٹا، بکری میمنا، سام سپولیا، بھیڑ بھیڑیا، بھیڑ کا لیلا۔ جیم ہے، دیے گئے الفاظ کے کچھ حروف غائب ہیں، آپ انہیں تلاش کر کے لکھیں۔ ارد گرد، ٹھیک ہے، ادھر بلینک میں کیا آئے گا؟ خالی جگہ میں رے اور دال۔ درانتیاں، اطمینان، کھیت، بھوک، بھروسہ، ماجرا، دوستوں۔ دال ہے، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں، اگر آپ کو غلط محسوس ہو تو انہیں دوبارہ لکھیں۔ مرغی 40 روز تک انڈے دھوتی رہی، اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ مرغی 21 روز تک انڈے سیتی رہی۔ گرم گرم چوزے اپنی ماں کے نرم نرم پروں میں چھپنے لگے، نرم نرم چوزے اپنی ماں کے گرم گرم پروں میں چھپ گئے۔ پہلی بار کھیت کے مالک نے خود کھیت کاٹ لیا، آخری بار کھیت کے مالک نے خود کھیت کاٹ لیا۔ رشتہ داروں کا نزدیک تک کہیں نام نشان نہ تھا، رشتہ داروں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ مالک نے بیٹے کو فصل کاٹنے کے لیے کدال لانے کو کہا، مالک نے بیٹے کو فصل کاٹنے کے لیے درانتیاں لانے کو کہا۔ کھیت کٹا تو مرغی اور چوزے وہیں تھے، کھیت کٹا تو مرغی اور چوزے وہاں سے جا چکے تھے۔ اب آپ بچوں پیج نمبر 28 پہ دیکھیں، کے اور کے کا استعمال کر کے جملے مکمل کریں۔ اسد کے پاس ایک سائیکل ہے، گڑیا نے کہا کہ بازار چلتے ہیں، باجی نے بتایا کہ کل پہلا روزہ ہے، دادا جان کے دوست ملنے آئے، دادی نے بھابھی کے کپڑے سی دیے، استاد صاحب نے کہا کہ وہ کام وقت پر ختم کرو، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں، شاہد کے ابو بہت سا پھل خرید کے لائے، نازیہ نے اپنی سائیکل صحن کے درمیان میں آ کر روک لی،
جنگل کے جانوروں نے سوچا کہ ایک مقابلہ کیا جائے۔ اب یہ کام آپ نے اپنی کتاب کے اوپر کرنا ہے اور جو کاپی والا کام ہے وہ کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ پیارا پیارا۔ اللہ حافظ۔